China is the cornerstone of Pakistan's foreign policy, which enjoys total public, political, institutional support in Pakistan. Thus, the relationship has enjoyed continuity across generations and governments. چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر تقریب. صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے. پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان نے ہمیشہ ون چائنا پالیسی کی حمایت کی ہے. زراعت میں جدت کے لیے چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے. سیلاب ہو یا کوئی بھی آفت، چین نے بے مثال ساتھ دیا. چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین بولے صدر پاکستان وزیر اعظم کا شکریہ کہ وہ تقریب کو رونق بخشنے کے لیے تشریف فرما ہیں. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں. چین پاکستان کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کی حمایت جاری رکھے گا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قومی قوت کے ساتھ جاری رہے گی. جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور ملک کے لیے نمایاں خدمات کا اعتراف میں اعزازات سے نوازا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہیں. ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے. ہمارے وطن کا امن اور سلامتی انہی کی عظیم قربانی اور فرض سے بے لوث وابستگی کا نتیجہ ہے. گلوبل سمود فلوٹیلا کے تمام گرفتار اراکین کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا. زیادہ تر افراد کو رامون ایئرپورٹ بھیج دیا گیا جہاں سے انہیں بے دخل کیا جائے گا. اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم نے تصدیق کر دی. ترک میڈیا کے مطابق تمام افراد کی ان کے ممالک بحفاظت روانگی یقینی بنائی جائے گی. غزہ کے لیے امدادی قافلے میں سوار کارکنان کو کڈزیو کے حراستی مراکز میں رکھا گیا تھا. اس قافلے میں معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدی کے پوتے سعد ایدی بھی شامل تھے. سمود فلوٹیلا ارکان سے اسرائیلی وزیر کی بدسلوکی پر دنیا بھر میں غصہ. پاکستان سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ زیر حراست افراد کی سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. برطانیہ، جرمنی، اسپین نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا. بین گویر کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت. اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ. امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کمیشن. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات. امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق. گزشتہ روز وزیر داخلہ کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں فریقین نے علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا. ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ. کہا ایران سے درست جواب چاہیے جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. ایران ڈیل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کیا ہوگا. ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے میں ہیں، چند روز تک انتظار کریں گے. ٹرمپ نے پھر واضح کیا ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے. دباؤ اور جبر سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا خام خیالی ہے. ایران نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا. ہماری جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں.
भारत दहशत गर्दों की सरपरस्ती करता है। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी ग्रोह हैं। पाकिस्तान ने काउंसलर साइमा सलीम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बयान कहा, अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। तालिबान हुकूमत के इल्ज़ामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका। सिंतास मुआहदे को भारत ने मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। बजट अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने और माशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दे दी, जबकि IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई की है। प्रिंस रहीम आगा खान पंजम के पहले सरकारी दौरे पाकिस्तान पर एजाज़ में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक खैर मकदम करते हुए अमन, इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए उनके अज़म को सराहा। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के देरीने शराकतदारी को उजागर करते हुए देही तरक्की, सेहत और तालीम के शोबों में खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम प्रिंस करीम आगा खान चहारुम की पाकिस्तान के लिए 7 दहाइयों पर मुहित खिदमात के एतराफ़ में यादगारी डॉक टिकट भी पेश किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर बल्दियात ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात काबीना में पेश कर दी। तरक्याती और इंतज़ामी फलाही मंसूबों की मंजूरी। सखर के 2 बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 8 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवामी फलाह और इंतज़ामी बेहतरी के इक़दामात जारी हैं। रेगुलेटरी लाइसेंसिंग, क्लियरेंस और सर्टिफिकेट सर्विसेज को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक कर दिया है। सालाना माहीगीरी पाबंदी में 15 रोज़ की नरमी कर दी गई। GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 12 सजायाफ्ता इश्तिहारियों के ज़मानती मचलके और शरटी बॉन्ड जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ज़ामिनों को जारी करदा शोकाज नोटिस के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 1-1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया। अदालत ने वाज़ेह किया कि जुर्माने की रकम अदा न करने की सूरत में ज़ामिनों को 6 माह कैद भुगतना होगी। सज़ा याफ्ता मुजरिमान में उमर अयूब, ज़रताज गुल, कवल जोसेफ, अशरफ सोहना और बिलाल इजाज शामिल। सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अज़रबैजान जाने पर एतराज़ बेमायने है। जिसने 1 लाख घर बनाए हैं वही वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत की हकदार है। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। रहनुमा नून लीग अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, अडयाला के चक्कर लगाने पर किसी को बुलाया नहीं जाएगा। उनका लीडर लोगों के पैसों पर अय्याशी करता रहा। उनके लीडर के घर का किचन भी लोग चलाते रहे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त एक्शन होगा। गंदम सुबह से बाहर ले जाने पर पाबंदी है। चाहते हैं गंदम मार्केट में आए और आवाम को सस्ता आटा मिले। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, ओपन मार्केट में गंदम ना लाई गई तो कार्रवाई होगी। बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए लाखों किसानों की मदद की गई।
روشنیوں کے شہر کو اندھیروں سے بچانے کا مشن، گورنر سندھ نہال ہاشمی سے چیئرمین کے الیکٹرک شہریار چشتی کی ملاقات، کراچی میں بجلی کی مجموعی صورتحال، لوڈ مینجمنٹ اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے اور بجلی کے مسائل کے فوری حل پر زور دیا۔ چیئرمین کے الیکٹرک نے مختلف علاقوں میں جاری اپ گریڈیشن سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی ہب ہے اور شہر کو مستحکم بجلی کی فراہمی ناگزیر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔